السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ ہے بہرائچ کا وہ علاقہ جہاں یہ دنگا بھڑکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ علاقہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہماچل میں وہ علاقہ تباہ و برباد کر دیا گیا تھا جہاں وہ دنگا بھڑکا تھا۔ آخر یہ دنگے بھڑکتے کیوں ہیں؟ آخر ان پر پہلے سے کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھی جاتی کہ یہ دنگا بھڑکانے والے لوگ جب اتےجت نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھایا جاتا کہ جس مقصد کے لیے آپ نکلے ہیں اس مقصد پر دھیان دیجئے؟ آپ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے الٹے سیدھے نعرے لگائیں گے، ان کے گھروں پر جا کر کے توڑ پھوڑ کریں گے، ان کے جھنڈے کو اتار کر کے اپنا جھنڈا لگائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے دنگا تو بھڑکنا ہے ہی۔ مگر جڑ تک لوگ نہیں پہنچتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پتھر بازی کی گئی ہے، تو یاتراؤں پر تھوکا گیا ہے، اس طرح کا الزام لگا کر پھر مسلمانوں کی بستیوں کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا جاتا ہے، تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ بندہ جس نے اس جھنڈے کو اتار کر بھگوا جھنڈا لگایا، اس کی بھی تو غلطی تھی کہ آخر وہ اس کو ضرورت کیا تھی اس طرح کے جھنڈے اتار کر اپنا جھنڈا لگانے کی؟ جس نے گولی ماری ہے یقیناً وہ قصوروار ہے، لیکن جس نے یہ جرائم کیے ہیں، جو اتےجت نعرے لگاتے ہیں، آخر ان کا بھی تو کوئی قصور ہوگا، آخر ان سے بھی تو کوئی سوال ہوگا، ان سے بھی تو کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے کہ بھئی اس طرح کے کام آخر تم کرتے کیوں ہو جس سے دنگا بھڑک جائے؟ اب دیکھیے بہرائچ کو مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے، گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی ہے، بڑی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، گھروں میں آگ لگا دی گئی ہے، ان کو لوٹ لیا گیا ہے، جہاں لوگوں کا علاج ہوتا ہے ان اسپتالوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر تباہ ہے۔ شاسن پرشاسن کہاں ہے؟ پولیس کہاں ہے؟ پیاسی کہاں ہے؟ سب موجود ہیں، لیکن سب مورخ درشن بنے ہوئے ہیں۔ یہ اب مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن غلطی پھر بھی ساری کی ساری مسلمانوں کی نکلتی ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں، تم سیاست کے وہ یتیم بچے ہو جسے چناؤ کے وقت گود لے لیا جاتا ہے، اور چناؤ کے بعد اس کو پھر یتیم خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔